اچھا، آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، کہانی بھی اصل واقعہ۔ میاں بیوی تھے، آپس میں خوشی سے رہ رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، میاں نے بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بیوی کے کسی کے ساتھ تعلقات تھے۔ میاں نے اس کا فون چیک کیا، شوہر صاحب نے، تو خاتون کے فون میں بھی کچھ قابل اعتراض ویڈیوز، تصویریں آ گئیں، اس کو مل گئی۔ اس نے فوراً اس کو گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکل گئی تو اس نے پھر طلاق دینے کی کارروائی شروع کی۔ مرد نے اگلے ہی دن وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام قابل اعتراض تصویریں اور ویڈیوز، اس کی فیملی کا ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں اس لڑکی کے بہن، بھائی، بہنوئی وغیرہ سب شامل تھے، اس گروپ میں وہ شیئر کر دیں وہ گندی اور قابل اعتراض ویڈیوز۔ اس پر کیس ہوا، لڑکی چلی گئی سائبر کرائم میں، FIA میں، اس نے پرچہ کرا دیا۔ ضمانت کے وقت بحث ہوئی تو وکیل نے کہا جی کہ بھئی میں نے یہ پبلکلی پبلش نہیں کیا ہے، یہ جو ویڈیوز ہیں یہ میں نے صرف فیملی کے گروپ میں شیئر کی ہے، اور صرف اس لیے شیئر کی ہے کہ میں ثبوت کے طور پر ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا جو ہے وہ کردار ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ ہے جج صاحب نے اس پہ کیا کہا؟ جج صاحب نے کہا تمہاری ضمانت خارج، تم کون ہوتے ہو اس خاتون کی پرائیویسی بریچ کرنے والے؟ وہ لڑکی جیسی بھی تھی، جو بھی اس کا کردار تھا، تمہاری بیوی تھی، نہیں تھی، تم نے طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی، تمہیں طلاق دینے کے لیے یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ بد کردار تھی؟ یہ کوئی جائز دلیل نہیں ہے کہ چونکہ وہ بد کردار تھی میں طلاق دے رہا ہوں اور یہ جی اس کے بد کرداری کے ثبوت ہیں۔ تم نے طلاق دینی تھی، تم ویسے ہی طلاق دے سکتے تھے۔ بد کرداری ثابت کرنے کے لیے ویڈیو شیئر کرنا وہ ویسے ہی جرم ہے جیسے کسی اجنبی کی ویڈیو شیئر کرنا۔ تو جج صاحب نے اس پر اس کی ضمانت خارج کر دی اور یہ رولنگ دی کہ کسی بھی صورت میں، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، کسی کو ثابت بھی کرنا ہو بد کردار تو اس کی ویڈیوز کسی صورت لیک نہیں کی جا سکتی۔ ایک اتھارٹی بھی ہے، ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا۔ کسی کو رولنگ چاہیے ہو تو یہ میرا نمبر یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے، اس نمبر پر رابطہ کر دیں، میں یہ اتھارٹی بھی دوں گا۔